رحمت للعالمین، حسنین کے بابا ابو بکر عمر علی عثمان کے نبی، قائد المرسلین ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں، محبتوں، چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید سورۃ الرعد آیت نمبر 24 تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ہمیں زندگی بھر سیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمتاً تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی کے قبلے کعبے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، کہ تمہارے صبر کے بدلے میں، اللہ فرماتا تمہارے صبر کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو۔ نعم عقبی الدار، اور یہ عقبی الدار آخرت کا گھر کتنا خوبصورت گھر ہے۔ قرآن مجید سورۃ الرعد کی یہ آیت اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہداء، اتقیاء، اولیاء، نیک پرہیزگار ہستیاں، اولیاء اللہ کی شان و عظمت میں خورا بیان فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ پر تو فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ ہم جس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر تو دیا ہے مگر ہاتھ نہیں دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا حق امام حسین نے کربلا میں ادا کر کے دکھایا۔ یاد رکھیے گا، سادہ سادہ باتیں، آج شہادت کا پس منظر، تاریخ کا یہ المناک واقعہ، صبر و رضا کے پیکر، عظیمت کا امتحان دینے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے متعلق آتا ہے 22 رجب 60 ہجری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ عمر کتنی تھی؟ 78 سال۔ آپ کا بیٹا نام ہے یزید بن معاویہ، زبردستی تخت نشین ہو گیا۔ اس نے کہا پہلا کام کرو، مدینۃ الرسول میں عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی، چاروں سے بیعت لی جائے، باقی سارے کام بعد میں کیے جائیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے مدینہ کے گورنر نے گورنر خانے میں بلایا، بات کی، لیکن دل میں عقیدت رکھتا تھا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں فاسق کی، فاجر کی، کبیرہ گناہ کرنے والے کی، حرام کردہ کاموں کو حلال کرنے اور حلال کاموں کو مصطفیٰ کی امت میں حرام کر دینے والے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ آج دنیا کے لوگ چند ٹکوں کی خاطر جہاں سر جاتا ہو وہاں ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان، ہاتھ دینے کی باری آئی، حسین نے فاسق فاجر کو ہاتھ نہیں دیا، سر قلم کروا کے نیزے پہ چڑھا دیا ہے، امت کو پیغام دیا ہے کبھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنی۔ تاریخ کا یہ واقعہ یاد رکھیے گا، 28 رجب 60 ہجری کا سفر شروع ہوتا ہے، 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کے میدان میں یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ امام حسین مدینہ سے نکلے ہیں مکہ، اور پھر مکہ سے کرب و بلا کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین کا یہ سفر کم و بیش 5 ماہ اور 13 دن پر محیط تھا۔ توجہ میں ادھر رکھیے گا، اگر ہم امام پاک کی زندگی کا جائزہ لیں، امام حسین کی ٹوٹل زندگی کم و بیش 4 ہجری 5 شعبان المعظم ولادت کا اہتمام، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری پہ آ کے آپ محبوب کے دسترخوان پہ مہمان بن جاتے ہیں۔ عمر کتنی گزری تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا
سفر کی مسافت ہے 5 ماہ 13 دن۔ امام حسین کی 56 سالہ زندگی کو امت نے بھلا دیا ہے۔ 56 سالہ زندگی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بڑے سنہری دور ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم امام حسین کے ان دور کا بھی خیال رکھیں اور ان کی تعلیمات کو سمجھیں۔ میرے زمانے مصطفیٰ پہلا دور تھا۔ امام حسین نے 6 سال 7 ماہ 7 دن محبوب کی مائیت میں گزارے ہیں۔ زندگی کا دوسرا دور زمانہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ آپ نے 36 سال 11 ماہ 16 دن بابا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سنگت میں گزارے گئے۔ زندگی کا تیسرا دور زمانہ بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ عمر مبارک کے 46 سال 6 ماہ 23 دن اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی سنگت میں گزارے ہیں۔ فرمایا کوفیوں لایوفیوں نے یزیدیوں نے میرے امام کو مدینہ پاک میں نہ پریشان کیا۔ فرمایا سب سے پہلے جنت البقیع ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور فرمایا پھر دیگر ازواج مطہرات کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، بھائی حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا، پھر نانا کے دربار پہ آ گئے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا سلام پیش کیا۔ دوستو، جوانوں اور بزرگوں، 10 دن کے لیے اگر کوئی پاکستان چھوڑ کے 10 دن کے لیے مدینہ میں جا کے ڈیرا ڈال لے، مدینہ میں ایک ایسی چاہت ہے، مدینہ میں ایک ایسی دل لگی ہے، مدینہ محبوب کا ایسا شہر ہے، اللہ کی عزت کی قسم واپس پلٹ کے آنے کو جی نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آخری سلام کیا، اور حسین ابن علی نے نا مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا جہاں حسین کی ولادت، بچپن دوش مصطفیٰ پہ کھیلتے ہوں، کبھی فاطمہ کی گود میں کھیلے ہوں، کبھی سیدہ زینب کی گود میں کھیلے ہوں، کبھی جہاں بھائی حسن مجتبیٰ کی سنگت میں وقت گزرا ہو، کبھی نانا کے کندھوں پہ سواریاں کی ہوں، وہ مدینہ کے گلی کوچوں میں جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، کبھی لعاب مصطفیٰ چاہتا ہو، کبھی سجدے کی حالت میں حسین امام الانبیاء کے دوش مقدس پہ بیٹھ گئے ہو، کبھی اصحاب محمد نے کندھوں پہ اٹھایا ہو، کبھی آقا کے منبر پہ حسین تشریف لے گئے ہو، حضور کی گود مقدس میں کبھی بیٹھ گئے ہو، محبوب نے حسن حسین کو گود میں بٹھا کے فرمایا، لوگو اے میرے صحاب محمد، سر سے لے کے سینے تک حسن میں محمد کی شبیہ ہے، سینے سے لے کے پاؤں تک حسین مصطفیٰ کی شبیہ ہے، اگر جدا جدا کر کے دیکھو حسن اور حسین بنتا ہے، دونوں کو ملا کے دیکھا جائے ہم شکل پیمبر شبیہ مصطفیٰ بنتا ہے۔ امام حسین رکت کی کیفیت میں مدینہ چھوڑ کے نکلے ہیں، آپ نے صبر و استقلال کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے، فرماتے باغ جنت کے ہیں پہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی آل محمد کی بات، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے عز و شان اہل بیت، اور کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیرا چھا گیا، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت
کیے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب چمکی دکانیں اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ پاک کو چھوڑا، مکہ پاک کو چھوڑا، سوئے کربلا مسافر و غریب و دیار بن گئے۔ جانے سے پہلے نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو فرمایا آپ چلے جائیں، ساتھ دو اپنے قاصد لے جائیں، حالات و واقعات کا جائزہ لے کے مجھے پیغام دے دینا۔ فرمایا 15 رمضان المبارک چچا زاد مسلم بن عقیل کو قاصدوں کے ساتھ آپ نے روانہ فرما دیا۔ حسین پاک آپ ابتلاء و ازمائش میں آپ پر امتحانات آئے، ادھر حاجیوں کے قافلے مکہ جا رہے ہیں، ادھر حسین ابن علی دین کی عظمت کو بچانے کے لیے مکہ سے کربلا جا رہے ہیں۔ اس نے کہا سب سے پہلے کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، کہ ان کو معزول کرو، بدبخت عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بناؤ۔ اس نے کہا مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ اس کو معزول کرو، عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر بنا دو، بلکہ پورے کا پورا جتنا بھی مدینہ اور مکہ تھا سارے کا سارا گورنری اس کو دے دی عمر بن سعد کو۔ دن بدن حالات بدلنا شروع ہو گئے، ادھر پیغام پہنچ گیا۔ کوفہ والوں نے پہلے دن تو مسلم بن عقیل کے ساتھ بڑی تابعداری محبت کا اظہار کیا ہے۔ پہلے دن 18,000 لوگوں نے، دوسرے دن 43,000 لوگوں نے۔ کوفے کے ناپاک گورنر کو یہ بات منظور نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، مغرب کی نماز اہل بیت اطہار مسلم بن عقیل کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے لوگوں کے گھروں میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا خبردار کوئی اہل بیت سے وفا کی بات کرے، محبت کی بات کرے، کئیوں کو لالچ دی، کئیوں کو ڈرایا دھمکایا، ظلم و ستم قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ لوگوں نے نا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، کئی ہزار لوگوں کا ہجوم تھا، سلام پھیرا تو نمازی کوئی بھی نہیں، مسجد کوفہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آپ تنہا مسلم بن عقیل البدایہ والنہایہ نے اور تاریخ کامل نے ان باتوں کو بڑے واضح سے میں محفوظ کیا ہے۔ فرمایا ادھر نا خط پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا کہ امام حالات بہت بہتر ہیں، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، تشریف لے آئیں۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا خط ملتے ہی روانہ ہو گئے۔ وہ حسین ابن علی 25 پیدل حج کرنے والا، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور حضرت امام حسین سے کسی نے پوچھا حسین آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا حسین ابن علی خدا کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ کہا نمبر 2 خوف خدا میں حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ نمبر 3 فرمایا ہر وقت استغفار کی کثرت کرتے رہے۔ نمبر 4 دن روزے کی حالت میں گزرتا رہے، اور فرمایا رات اللہ کی حضور سر بسجود رہے۔ اہل بیت اطہار کا پیغام امت کے نام ایک ہی ہے، صبر و رضا کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا انداز سنبھال کے رکھنا۔ روانہ ہونے لگے، بڑے لوگوں نے روکا، نے کہا کوفی لا یوفی ہیں، رک جائیے، پلٹ جائیے، کہیں اور چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا خطوط آئے ہیں، امت آج حسین ابن علی کو بلا رہی ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے جابر سلطان حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ایمان کے اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا آج دنیا ظالم و جابر، گستاخ و بے ادب، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے والے یزید سے بیزار ہو چکی ہے۔ فرمایا کلمہ حق بلند کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کا سب امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل محمد تم پر سلام۔
सलाम, तुम पर लाखों रहमतें, तुम पर लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाले गू लाले बदन लाले चमन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लत बैदा है तो, रब्बे काबा की कसम यकता है तो, फख्र का दिल में दरीचा आबाद करना चाहिए, फख्र का दिल में दरीचा आबाद करना चाहिए। जिनका तू आका है हुसैन, उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह अरे तकबीर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहकीक हक चार हुसैन इब्न अली। जिंदाबाद हुसैन। फरमाते ये सफ़र कोई मामूली नहीं था, कमो पेश 2200 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर का मदीना से मक्का, मक्का से करबला का पैदल सफ़र है। ऊँटों के ऊपर पैदल सफ़र किया जा रहा है। फरमाते इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ ले जा रहे थे। सफ़र के दौरान तरमाह बिन अदी बिन हातम ताई, अदी बिन हातम उसका बेटा है, तरमाह बिन अदी बिन हातम ताई, ये ताबई है, सहाबी रसूल का बेटा है। फरमाते ये भी मिल गए। इनका हुसैन इब्न अली किधर का इरादा है? फरमा करबला जा रहे हैं। क्या हुसैन इब्न अली कूफा का इरादा है? कूफे के लोग बेवफा हैं, वफा नहीं करते, आपकी बैत के झूठे दावे करते हैं। अगर इजाजत हो तो जबल तय मेरा करीब ही कबीला है, 20,000 का लश्कर आपकी खिदमत के लिए रवाना कर दूं, थोड़ा इक्तिफा फरमा लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने फरमाया यजीद की बैत नहीं करूंगा, चाहे कत्ल करता है कर दे, और ना ही रुकूंगा क्योंकि तमाम हुज्जत के लिए काफिला रवाना हो चुका है। आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया मिसली ला युबायो मिसलहु, वो फरमाया मेरे जैसा शख्स जो जुबान मुस्तफा को चूसता रहा हो, जो गोदे फातिमा पे खेला हो, जिसने कुरान कभी नाना के मिंबर पे, कभी फातिमा की गोद पे, कभी नाना के मुसल्ले पे, कभी कूफा के बाजारों में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी भाई हसन मुस्तफा की संगत में, कभी नाना के मिंबर पे बैठ के कुरान पढ़ा हो, ये हुसैन इब्न अली उस यजीद की बात नहीं करेगा। अगरचे नाना की जुबान से निकला था हुसैन, जब वक्त आए नाना के दीन को जिंदा कर देना। इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाए मेरे जैसा बंदा इस जैसे बंदे यजीद की बैत कभी नहीं कर सकता, ताहे इमाम हुसैन तन्हा रह जाए। और तमाम लश्कर अहले बैत तहार, असहाबे मोहम्मद और ताबईन जमात, हुफ़ाज़ किराम, सहाबा किराम को खिताब फरमाया का साहब मोहम्मद जिसने पलट के जाना है पलट जाए, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं। ये हुसैन इब्न अली के खून के प्यासे हैं कूफी, अगर आप में से कोई जाना चाहता है चला जाए। सोचो जरा हुसैन इब्न अली के मुतालिक, आज अगर कोई बंदा मुसीबत में हो, इधर में तवज्जो रखना, आज अगर कोई बंदा मुसीबत में हो, साथ वाले हमसाये का दरवाजा खड़का के गए ना, साढ़े घर आग लगी है, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रास्ते में कोई एक्सीडेंट में गिर जाए, लोग एहसास मोहब्बत करके दौड़ते हैं। अरे लोगों, अगर हुसैन इब्न अली मक्का की सरजमी पे ऐलान कर देते, मदीना की सरजमी पे ऐलान कर देते कि लोगों जिहाद फर्ज हो चुका है, निकलो करबला की तरफ और यजीद की सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दो, फरमाया हजारों सहाबा किराम निकल पड़ते। लेकिन इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, हिकमत और तदब्बुर का रास्ता इख्तियार किया, सब्र और रज़ा का रास्ता इख्तियार किया, जुल्म और सितम से उम्मत को बचाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर आवाज बुलंद करते हुजूम पड़ जाता, लेकिन इमाम हुसैन तन्हा रवाना हो गए। काम बैदा से आप आगे रवाना हुए। तो मुहर्रमुल हराम हमने करबला में खैमे नस्ब कर दिए। उमर बिन साद आया, उधर हुर बिन यजीद लश्कर की क़यादत कर रहा था, इमाम हुसैन को रोका, कहा खैमे लगा लें, और बातचीत की, कहा वापस पलट जाइए। ए हुसैन इब्न अली आपके खून के प्यासे हैं, फरमाया सदाए हक के ऐलान के लिए निकला हो। इमाम हुर बिन यजीद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक सख्त आर्डर गवर्नर कूफा इब्न ज़ियाद देता रहा,
آپ نرمی کی. اس نے نا ایک لشکر بھیجا عمر بن سعد کی قیادت میں. اس نے کہا جاؤ عمر بن سعد. جب آگے بڑھا اس نے امام حسین کا جلال دیکھا. اس نے خط لکھا قاصد کو, کہا دوڑ کے جاؤ گورنر کوفہ کو جا کے کہہ دو ابن زیاد کو بندے اور بھیجو. اس نے کہا 4000 کا لشکر آ گیا ہے, اور کتنے بھیجو؟ اس نے کہا جانتے نہیں سامنے علی کے شیر آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کئی کئی راتوں بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں, 8 پیرا روزہ رکھنے والے علی کے شیر, جنہوں نے ماں کی گود سے ہی جذبہ جہاد کا علم بلند کر رکھا ہے. ایک ایک شہزادہ کئی کئی کوفی یزیدی کتوں کو واسطے جہنم کرے گا. خط لکھا انہوں نے 22,000 یزیدی کتے بھیج دیے. یزیدیوں نے آئے, عمر بن سعد نے کہا 500 بندہ لو, نہر فرات پہ کھڑا کرو, جو آگے بڑھے تیر مار دو. فرمائی ادھر تیر اندازی کا کام شروع ہوا. 7 محرم پانی بند, 10 محرم تک پانی نہیں ملا. دنیا والے کہتے ہیں حسین پانی کو ترستے تھے. ارے لوگوں غلط فہمی ہے, حسین کل بھی حوض کوثر کا مالک تھا, حسین آج بھی حوض کوثر کا مالک ہے, حسین کل بھی جنت کا وارث ہوگا, حسین آج بھی جنت کا وارث ہے. اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین؟ کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی, اور منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی. دشت و غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی. اور ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی, ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے تو کوئی, نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی. اور جن کے لب ساقیے کوثر کی زباں چوسے ہوں, جن کے لب ساقیے کوثر کی زباں چوسے ہوں, کیسے پی سکتے ہیں وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی؟ سلسبیل آل محمد کے ہے قدموں پہ نثار, وارث ساقیے کوثر کا ہے صدقہ پانی. بالآخر 9 محرم الحرام کو استبل بجایا گیا. کہا آؤ حسین مقابلے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ رات کی مہلت دے دو, میں چاہتا ہوں ایک رات عبادت کی مل جائے, اپنے مولا سے سرگوشیاں کر لے, اپنے مولا سے راز و نیاز کی باتیں کر لے, خوف خدا میں رو لے, پی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لیں. خاندان اہل بیت 9 محرم الحرام کی رات فرمایا خیمے کا چراغ بجھاؤ. چراغ بجھا دیا اور سب اصحاب محمد سے خطاب ہو کر فرمایا, اہل بیت کی بیویوں, اصحاب محمد, تابعین, اہل بیت کے خادموں, مردان شجاعت, آج تم جانتے ہو کہ یہ سب لوگ حسین ابن علی کے خون کے پیاسے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ڈالی جائے. ہم ہرگز یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے. میں تنہا بھی لڑنا چاہوں تو لڑوں گا, آپ میں سے کوئی پلٹ کے جانا چاہتا ہے پلٹ جائے. پھر تمام حجت کے لیے خطبہ دیا. اتنی گفتگو کی نا, ادھر میں توجہ رکھنا ذرا. مسلم بن اوسج الاسدی کھڑے ہو گئے, اے حسین ابن علی, ہمارے بدن کو 70 ٹکڑے کیے جائیں, ہر ٹکڑے کو آگ لگائی جائے, پھر لگی ہوئی آگ کے ٹکڑوں کو ہوا میں بہایا جائے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آل رسول کے ساتھ آئے ہیں, واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے. اتنی بات کی. حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کھڑے ہوئے. 80 سال کے ضعیف العمر بوڑھا حسابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حبیب ابن مظاہر نے صحابہ کرام کے اس مجمع کے اندر ایک عجیب سا کیف طاری کر دیا. کہا صحاب محمد, ہم بدر و احد و طائف و حرون و تبوک والے امام الانبیاء کے صحابی ہیں, اور ہم نے آج وہ سارے بدلے ادا کر دینے ہیں. اے حسین ابن علی, ہمارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے بھی کر دیے جائیں, خون کے آخری قطرے تک آپ سے وفا کا حق ادا کریں گے.
امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عباس کے 4 پتر عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، حضرت عقیل کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت امام اکبر، علی اصغر، حضرت عباس. فرمایا صحاب محمد کا ہجوم تھا، ادھر 72 ٹن تھے، ادھر 22,000 کے یزیدی کتوں کا لشکر تھا. امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر بیٹھے تھے، گھٹنوں کے سر انور لگایا تھا، تلوار اپنے سر کے ساتھ لگا کے نا لوگ محسوس کر رہے تھے. سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی آرام کر رہے ہیں، تو راوی فرماتے آرام نہیں کر رہے. صاحب طبری نے لکھا ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے داد شجاعت کا پیغام لے رہے تھے. فرمایا تہجد کا وقت ہوا، دشمن نے آواز دی، عمر بن سعد بولا کہا تیاری کرو. سیدہ زینب نے خیمے سے آواز دی، کہا بھائی دشمن نے تیاری کر لی ہے. آپ کے نواسے بولے. امام حسین نے فرمایا بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے. کہا آپ نے بھائی کون سی تیاری کی؟ کہا ابھی نانا امام الانبیاء تشریف لائے تھے. اور فرمایا بیٹا حسین رات دسترخوان مصطفیٰ پہ تشریف لانا ہے، صبر و استقلال کے دامن کو نہیں چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑنا ہے، دلیری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور پھر فرمایا اے زینب تم ہائی ہاتھ، تم واویلا نہیں کرنا. اقسم علیکی، مجھے قسم دے دو، لا تشکی علیک جیبن ولا سنادی بالویل، نہ تم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ واویلا کرنا ہے، نہ چہرہ نوچنا ہے، نہ شور کرنا ہے. صبر و استقلال کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے. پتہ لگے آج کربلا میں بھی نبی کی بیٹیاں صبر و استقلال کا پہاڑ بن چکی ہیں. امام حسین کی اس کربلا کی شجاعت کو خود امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. میں پڑھ رہا تھا خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 70 مرتبہ جاگتے ہوئے امام الانبیاء کی زیارت ہوئی ہے. آپ 911 ہجری میں فوت ہوئے. اور یہی بات امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل جن کو 8 لاکھ سے زائد حدیث زبانی سندن زبانی یاد تھی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، ابن عباس راوی فرماتے دوپہر کا وقت تھا، اشقا اغبارا معاہو بیدیہی قارورت فیما دمن. فرماتے دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیارت کی، محبوب کے بال مبارک ابر آلود تھے، اور میں نے عرض کی محبوبہ یا رسول اللہ سونے ہمارے باپو قربان کدھر سے تشریف لائے؟ فرمایا آج صبح سے کربلا میں حسین اہل بیت اصحاب آل محمد کا خون جمع کر رہا ہوں، صبح سے اس خون کو جمع کر رہا ہوں. کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے. راوی کے کر کے سارے آتے اور علی کے شیر نکلے، اور شیر بھی کوئی عام نہیں تھے، حسین ابن علی کے خون کے وارث تھے. راوی فرماتے کوفیوں نے سمجھا یہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے. فرمایا وہ تو لباس سے کفن پہن کر گھر سے نکلے تھے. اے حسین ابن علی کربلا میں داد شجاعت کا امتحان پاس کرنے گئے تھے. اور یاد رکھنا جتنی بڑی شخصیت، جتنا بڑا انعام ہو، اتنا بڑا امتحان ہوا کرتا ہے. ہائے خیموں میں کیا ہوا، ہائے نہیں کرتے. فرمایا ہم با حسین والے ہیں، حسین تیری شجاعت کو سلام. آج ہم اپنی صفوں کے اندر ذکر حسین بیان کر کے امت کے اندر جذبہ جہاد کو بلند کرتے ہیں، تاکہ میری ملت کا جواب حسین ابن علی کی زندگی اور سیرت کو سامنے رکھ کر اسلام پہ قربانی دینے کے لیے پھر سے تیار ہو جائے. پہلا شہید حر بن یزید تھا، قاسم، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس علمدار، حضرت علی کے 4 بیٹے عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت قاسم. میں ایک ایک کر کے نا سارے شہید ہو گئے. ادھر سے دشمن کا جب نقارہ بجتا تھا ہر بار، تو ہر بار ایک نہ لاشا امام حسین شہادت کے بعد اٹھا کر خیموں کے پاس لاتے تھے. کہ فرماتے جب علی اکبر، علی اصغر سب کے لاشیں آئے، چشم فلک بھی دیکھ رہی تھی، حور و غلمہ دیکھ رہے تھے، تمام مخلوق دیکھ رہی تھی. آج مصطفیٰ کی گود میں کھیلنے والا صبر کی انتہا کی تاریخ رقم کر رہا ہے. سارا خاندان
اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، بھائی بھانجے بتیجے سب قربان کر دیے ہیں۔ فرمایا لیکن صبر کا دامن ہے نہیں چھوڑا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی اور شہید نہیں ہوا، حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، 17 سال کا جوان تھا۔ اگر حسین ابن علی کی شہادت یہی مقصد تھا تو حسین ابن علی پہلے شہید ہو جاتے، باقی 71 لوگ شہادت سے بچ جاتے۔ پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ سوال آ گیا ذہن میں۔ یاد رکھنا ہم نے اہل بیت اطہار کو پہچانا نہیں ہے۔ کچھ باغی لوگ جیسا سوچتے ہیں ویسا آل محمد کو سمجھتے ہیں، اور جیسی ان کی ذات ہے ویسا سوچ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھنا حسین ابن علی ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی کے نواسے ہیں، اور اس نبی کے نواسے ہیں جن کو مکہ میں ستایا گیا، مکہ میں رلایا گیا، مکہ میں تکلیفیں دی گئیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا، صحن کعبہ میں اوجریاں ڈال دی گئیں، طائف والے اوباش نوجوان بچے پیچھے لگائے گئے، مگر فتح مکہ کے دن فرمایا سارے لوگ آ جاؤ، سب کو آج معافی کا اعلان ہے۔ اس نبی رحمت للعالمین کا نواسا تھا، کیوں دشمن کو موقع دے رہے تھے حسین ابن علی سدھر جاؤ، اتمام حجت کے لیے بار بار خطبہ دے رہے تھے، اے کوفیو نار جہنم سے بچ جاؤ، آؤ میں تمہیں علی اکبر دیتا ہوں، علی اصغر دیتا ہوں، عباس لے لو، حبیب ابن مظاہر لے لو، حر بن یزید لے لو، میری طرف بڑھنے میں جلدی نہ کرنا، کیوں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ جہنم میں ہے، اور خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ اللہ کی اس پر لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ فرماتا ہے میں انہیں شدت والا ہمیشہ کا عذاب دوں گا۔ یہ عام مومن کی شان ہے، حسین ابن علی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ عام مومن کی بات ہے۔ مومنیت جس کے گھر کی ہے، ولایت جس کے گھر کی ہے، امامت جس کے گھر کی ہے، شہادت جس کے گھر کی ہے، نبوت جس حسین ابن علی کے نانا کی ہے، فرمایا سب کچھ جن کے گھر کا ہے، ان کو شہید کرنے والے بدبخت کو اللہ جہنم کے کس گڑھے میں پھینک رہا ہوگا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر تمام حجت کے لیے کہا، فرمایا سارے لے لو، اور پھر آخر میں نا خیموں میں باپردہ عورتوں سے خطاب کیا۔ آخری خطبے سے قبل امام حسین نے شہربانوں ام رباب سیدہ زینب ننھی سکینہ سے خطاب کر کے کہا سینہ گوبی نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں بچانا، آپ نے واویلے کے لیے آوازیں بلند نہیں کرنی، کہا بہن زینب قافلے کو بحفاظت مدینۃ الرسول لے جانا، اور نانا امام الانبیاء کو آنکھوں دیکھا حال شجاعت حسین ابن علی کا پیغام دینا، یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے پیے ہوئے دودھ کا، حضرت علی المرتضیٰ کے خون کا، آپ کی گوش مقدس پہ کھیلنے کا، یا رسول اللہ آپ کا شہزادہ حق ادا کر کے آیا۔ سر پر نہ نانے کا امامہ رکھا، حسین ابن علی خیمے سے نکلنے لگے ہیں، سر پہ نانا امام الانبیاء کا امامہ شریف رکھا، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں رکھی، اور حضرت کا پٹکا اپنے کمر سے باندھا، دشمنوں نے عت کیا، 71 زخم سہنے والا حسین ابن علی، 71 لاشیں اپنے کندھے پہ اٹھانے والا حسین ابن علی، جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 61 کو، فرمایا جب حیدر کا شیر نکلنے لگا ہے لوگوں میں گہرا مچا، دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے، حسین ابن علی کی طرف دیکھا، کہتے ہیں شبیہ رسول آ گئے ہیں، حیدر کے دل کا چین آ گئے ہیں، فاطمہ کا نور عین آ گئے ہیں، حسن کا بھائی حسین آ گئے ہیں، فرمایا بس پھر یہی ایک صدا تھی، آواز گونجی، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں عطا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، ہزار ہا کے سامنے یہ پھر بھی ہے
ڈٹا ہوا یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ اور کہنے لگے یہ کون حق پرست ہے، مائے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ اور کوفی یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا حوران حور غلمہ بھی داد شجاع دے رہی تھی، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ تلواروں، تیروں، برچھیوں، نیزوں کے وار حسین ابن علی اکیلا شیر ہے خدا کا، حسین ابن علی سے کیا ہوا نانا سے وعدہ وفا کر رہا ہے۔ فرمایا اتنے تیر، تلوار، نیزے، برچھیاں وار دشمن کر رہا ہے، 3 دن کا پیاسا حسین ابن علی، 71 لاشیں اپنی گردن پہ کمر پہ اٹھانے والا حسین ابن علی دشمن کو کاٹ رہا ہے، زبان سے ایک جملہ نکل رہا ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اللہ اپنے نبی کے نواسے کی قربانی قبول فرما۔ فرمایا نوجوانوں جس کی تلوار چمکتی تھی ایسا لگتا تھا آسمان کی ساری بجلیاں حسین ابن علی کی تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا آسمان کے سارے ستاروں کے ہجوم چمک کر حسین کی تلوار میں چمک رہے ہو، ایسا لگتا تھا آدم کے دعا ہاتھ کے لیے اٹھے ہو، نوح کی کشتی نے نجات کا رخ پکڑا ہو، محبتوں کا کعبہ، عقیدتوں کا قبلہ ایک تنہا حسین ابن علی 22,000 کے لشکر کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا، تمام جن و ملائک حسین ابن علی کو داد شجاع دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا صداقت سی بن گئی ہو، عدالت نے ڈیرے ڈال لیے ہو، سیادت نے جلوے دکھائے ہو، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا تھا تنہا حسین ابن علی کے اندر محمد کے وسیلے سے زہد و آدم بھی ہے، جرت موسیٰ بھی ہے، بزرگی نوح بھی ہے، استقامت ایوب بھی ہے، صبر و رضا و ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے، محبت یعقوب بھی ہے، حسن یوسف بھی ہے، مسیحا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حکمت لوط بھی ہے، فصاحت حضرت صالح بھی ہے، جہاد یوشع بن نون بھی ہے۔ فرمایا نبیوں کا وارث، نبیوں کی اولاد تنہا جب سے کائنات بنی ہے، تنہا امام حسین کربلا کا حق قیامت تک کے لیے ادا کر کے جا رہا ہے۔ ابن زاد، ابن زیاد، شمر ذوالجوشن، خولی، سنان، ہرمل کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا انتظام کرو، آگے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو تاریخ رقم کر دی جائے حیدر کا شیر مدینہ و مکہ کی سرزمین سے آیا، اکیلا حیدر کا شیر سارے یزیدی کتوں کو واصل جہنم کر گیا، انہوں نے کہا یکبارگی حملہ کرو، یکبارگی حملہ ہوا، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزے، کہیں سے برچھیاں، کہیں سے تیر، فرمایا حسین ابن علی جنگ کر رہے ہیں، اکیلا حیدر کئی ہزاروں سینکڑوں کوفیوں کو وصل جہنم کرا ہے۔ آج بھی نبی کا نواسہ دین کی شان کے لیے نکلا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے ایک بار حجر اسود کو مصطفیٰ نے چوما تھا، ایک مرتبہ اس پتھر کو مصطفیٰ نے چوما تھا، زمانہ آج تک اس پتھر کے بوسے لے رہا ہے۔ حسین ابن علی بوسہ گاہ رسول ہے، مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں کئی بار حسین ابن علی کے حلق کو چوما، رخسار کو چوما، سینے سے لگایا۔ آج وہی لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں آج ان کے دل سخت ہو چکے ہیں دنیا کی حکومت کے لیے۔ فرمایا بالآخر حسین ابن علی پر وار کرتے ہوئے نا دور سے پہلا بدبخت جس نے پشت مبارک پر تیر مارا، سب سے پہلے ابو مختون تیر مارا، دور سے نشانے پہ جا کے لگا۔ فرمایا
पुश्त मुबारक पर साल सालेह बिन वहब मुजनी ने फिर तीर मारा, दाहिने अक़दस पे हुसैन बिन नुमैर ने तीर मारा, दाएं शाने पे सन्नान बिन अनस नखी ने तीर मारा, सरे अनवर पर मालिक बिन नसीर कुंदी मलऊन इतने जोर से तलवार मारी, इमाम मुस्तफ़ा से तलवार गुजर कर सरे इमाम हुसैन पे जाके लगी। पहलू के एक तरफ खौली बिन यजीद था, उसने दूर से तलवार खींच के फेंकी, बोसा गाहे रसूल तन से जुदा करने के लिए। शिमर नमाज की हालत में वो इमाम हुसैन जिनकी तलवार ना किसी बच्चे के बचपन की शहादत, ना अली अकबर की शहादत, ना अली असगर की शहादत, ना कासिम की शहादत, ना पानी की प्यास, ना बच्चों के लाशें, हुसैन की तलवार को कोई ना रोक सका। अचानक हुसैन की तलवार रुक गई। क्यों? अजान हो गई थी, नमाज का वक्त था। फरमाया यूं ही नमाज पे सजदा करने के लिए तशरीफ़ लाए, कहा रुक जाओ नमाज पढ़ लूँ। फरमाया रावी फरमाते हैं तारीख़ तिबनी ने लिखा है सर सजदे में था, शिमर जिलजोशन आगे बढ़ा, उसने वार किए करने के लिए सीने पे बैठ गया। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन रिवायत है फरमाते हैं कअन्नी अंज़ुरु इला क़ल्बिन अबक़ा यलगु फ़ी दिमाइ अहली बैती। आपने फरमाया चतकबरा कुत्ता मुस्तफ़ा की जुबान से सुना था, खून रसूल में मुंह मार रहा है, शिमार तू वही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पर उसने वार किया, आपकी जुबान से निकला अल्लाहुम्मा रदान बिक़ज़ाइका व सब्रन अला बलाइका व तस्लीमन लिअम्रिका सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। कितनी पुरसकून उनकी शहादत है, कितनी खूबसूरत जिंदगी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उम्मत को एक बात दी है, पैगाम अपने 4 दिए हैं, कुरान की तिलावत करनी है, खौफ खुदा में रोना है, रोजे की हालत में रहना है और गरीबों यतीमों मस्कीनों पर दाद रसी करनी है। नबी की सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाना। हम हैं हुसैनी, सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। हम हैं हुसैनी, काम यजीदियों वाले हैं। हमें चाहिए हम यजीदियों वाले काम छोड़ें। यजीद के ना 2-4 मोटी मोटी बातें बताता हूँ। मुर्गों के तमाशे करवाता था, बंदरियों के नाच नचवाता था, रीछ के नाच नचवाता था, हराम करदा रिश्तों को हलाल कर देता था, पर्दे का एहतमाम नहीं करता था, अहले बैत धार का गुस्ताख हो बेअदब था। अल्लाह हमें आले मोहम्मद की ताबेदारी। मुफ्ती गुलाम हैदर साकी साहब के नए बयानात सुनने और देखने के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।